أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ الرعد کا رکوع نمبر 5، پارہ نمبر 13۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اللہ رب العزت نے یہاں سورۃ الرعد کے اندر آیت نمبر 32 میں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اس انداز میں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور بلا شبہ مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلٍ رسولوں کا، من قبل کا آپ سے پہلے بھی اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، بس میں نے ڈھیل دے دی، املیتو میں نے مہلت دی، لِلَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا ان کو، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ پھر کیسا تھا میرا عذاب، میری سزا وہ کیسی تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، ان اللہ لیملی للظالم، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ یہ مہلت اور ڈھیل
ایک وقت مقررہ تک جاری رہتی ہے، حتی اذا اخذہ، یہاں تک کہ اللہ پاک جب اس کو پکڑتا ہے، لم یفلتہ، پھر نہیں اس کو چھوڑتا۔ اللہ کی جب پکڑ آ جاتی ہے پھر اس کو چھوڑا نہیں جاتا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ ہود سے تلاوت کی، آیت نمبر 102، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اسی طرح پکڑ ہے تیرے پروردگار کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتی ہیں، إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس کی پکڑ انتہائی دردناک ہے اور بڑی سخت ہے، علیم شدید۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے کہ اگر آپ کو لوگ مذاق کرتے ہیں تو آپ سے قبل بھی انبیاء کرام اور رسول اللہ، ان کے ساتھ لوگ یہی طریقہ اور رویہ اپنائے ہوئے تھے۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا پس وہ ذات، وہ ذات اللہ تعالیٰ، ہوا قائم، وہ نگران ہے، علی کل نفس، ہر نفس پر، ہر جاندار پر، بما کسبت، جو اس نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ اور مشرکوں کے معبودان باطلہ میں قطعاً کوئی اشتراک نہیں، کوئی برابری نہیں۔ اللہ پاک تو ہر جان پر نگران ہے، نگہبان ہے۔ نیک آدمی کی نیکی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور بد کی برائی وہ بھی مخفی نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہوا قائم، نگران، علی کل نفس، ہر نفس پر، بما کسبت، جو اس نے کمایا۔ یہ تو اللہ رب العزت کی شان ہو گئی۔ اللہ پاک تو ہر انسان کے ہر قول فعل سے واقف ہے، لیکن باوجود اس کے لوگوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ وَجَعَلُوا، انہوں نے بنا لیے، لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اللہ پاک کے شریک، اللہ رب العزت کے شریک بنا لیے۔ قل، فرما دیجئے، سموہم، ان کے نام لو، نام تو لو ذرا۔ اللہ تعالیٰ کے جو شریک تم نے بنائے ہیں، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کے شریک ہیں اور ان کے پاس خدائی اختیارات ہیں؟ کیسے خبر آئی ہے؟ کوئی مستند ذریعہ، کوئی باسند، کوئی حوالہ، نام تو بتاؤ ذرا ان کے۔ یہ پہلی صورت ہے، کل 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں اس آیت کریمہ میں معبودان باطلہ کے متعلق۔ ام تنبئونہ، یا تم خبر دیتے ہو، ہو صلی اللہ کو، بما لا یعلم فی الارض، اس چیز کی جس کو نہیں وہ جانتا زمین میں۔ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں پتا کہ میرا کوئی شریک ہے، تم بتا رہے ہو۔ تمہارا علم رب العالمین سے کیا کوئی زیادہ ہو گیا؟ تم بتا رہے ہو کہ اللہ تیرا یہ شریک ہے، تو نہیں جانتا۔ توبہ، استغفر اللہ۔ ام تنبئونہ، یا تم اس کو خبر دے رہے ہو، اللہ رب العزت کو، بما لا یعلم فی الارض، اس چیز کی جس کو وہ نہیں جانتا زمین میں۔ پوری روئے زمین پر اللہ پاک کا شریک کوئی نہیں، نہ اللہ کے علم میں ہے، تم بتا رہے ہو اللہ کو کہ یا اللہ تیرا فلانا شریک ہے۔ ام بظاہر من القول، یا ظاہری بات، ظاہری بات کہتے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے منہ سے نکال دو۔ تم بات سوچتے نہیں ہو،
جب رب العالمین کا کوئی شریک کھڑا کرتے ہو، ظاہر من القول، منہ سے نکلنے والی بات، بغیر سوچنے کے، بغیر دلیل کے، بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ مزین کیا گیا کافروں کے لیے ان کا مکر، وصدوا عن السبیل، اور انہیں روک دیا گیا راستہ سے، راہ حق سے، حق کے راستہ سے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پس نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ تو یہاں پر مکرہم، ان کا مکر، یہ اہل شرک کا مکر، کیسی عجیب بات ہے کہ لوگ اپنی چلاکی اور ہوشیاری کے ساتھ اللہ کے بندوں کو رب سے دور کر کے اللہ تعالیٰ کے شریکوں کی طرف لے جاتے ہیں، جن کے پاس کوئی اختیار نہیں خدائی کا۔ یہ مکر ہے، چال ہے، ہوشیاری اور چلاکی ہے، ایسی چلاکی کہ رب العالمین سے دور کر کے شرکاء کی طرف پھیرتے ہیں۔ یہ ہے ان کا مکر، داؤ، ہوشیاری، چلاکی۔ اور اللہ کے بندے بھی ایسے سادگی میں رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مکرہم، ان کا مکر۔ اللہ پاک تو وہ ہستی ہے جو ہر انسان پر نگہبان ہے، پورا علم رکھنے والا۔ اور اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ کی زمین پر جتنے بھی درخت ہیں اور ان درختوں پر جتنے پتے ہیں، اور پھر ان کی عمر، جب کوئی پتا گرتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اس پتے کی عمر کتنی ہے، کب گرے گا، کتنی دیر تک سر سبز رہے گا اور کب خشک ہو کر گر پڑے گا۔ اللہ پاک کے علاوہ ساری روئے زمین پر کوئی کیلکولیٹر، کوئی کمپیوٹر درختوں کے پتوں کی گنتی نہیں کر سکتا کہ اتنے درخت ہیں اللہ کی زمین پر اور ان پر جو پتے ہیں وہ اتنے ہیں، کوئی گنتی یا شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے ان تمام کی گنتی کا احاطہ بھی کیا ہوا ہے اور ان کی زندگی کا بھی۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، کوئی دانہ، جتنے دانے ہیں زمین کی تہ کے نیچے اللہ پاک ان کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے نا سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ، کوئی آہستہ بولے، کوئی بلند آواز سے بولے، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ، جو رات کو چھپا ہوا ہے، سارب بالنہار، دن کے وقت چل رہا ہے، یہ سارے رب العالمین کے لیے برابر ہیں۔ تو ایسی پاک ہستی کو چھوڑ کر اس کے شریک کھڑے کرنا اور پھر اللہ کے بندوں کو اس کی طرف لے جانا، قرآن کریم نے اس کو مکر کہا ہے، بہت بڑا مکر ہے اور ہوشیاری چلاکی ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہے، اہل شرک کے لیے دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ سخت ترین ہے، اشق، سخت ترین۔ وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ان کے لیے من اللہ، اللہ سے من واق، کوئی بچانے والا، اللہ تعالیٰ سے بچا کوئی نہیں سکتا کہ ہم فلاں کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، ایسا
ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان، نارکم ھذہ التی یوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جہنم فإنها فضلت علیہا ب69 جزءا کلھا مثل حرھا۔ تمہاری یہ آگ جسے انسان جلاتے ہیں جہنم کی گرمی کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ بلا شبہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 سے بڑھ کر ہے، تمام کی حرارت اس کے مثل ہے، وہ زیادہ ہے، اشق و شدید ترین ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2843۔ اسی کو یہاں فرمایا گیا ولا عذاب الآخرت اشق، و آخرت کا عذاب جو ہے وہ شدید ترین ہے، اشق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا جو انداز بیان رکھا ہے، جہاں عذاب کا ذکر ہے وہیں نعمتوں کا ذکر ہے، دونوں بیان اکٹھے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثل صفت، شان اس جنت کی، صفت اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا پرہیزگاروں سے، تجری من تحتہا الانہار، چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، اکلھا دائم، اس کا پھل دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا، وظلھا، اور اس کے سایہ بھی دائمی، پھل بھی دائم۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ تو انجام ہے ان لوگوں کا جو پرہیزگار ہوئے، متقی ہوئے، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام وہ النار، آگ ہے، جہنم ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، انی رأیت الجنۃ فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاکلتم منه ما بقیت الدنیا۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان کہ میں نے جنت کو دیکھا اور میں نے انگور کا ایک خوشہ پکڑا، انگور کا ایک خوشہ، اور اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس خوشے سے انگور کھاتے رہتے، ما بقیت الدنیا، کبھی وہ ختم نہ ہوتا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5197 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 907۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یأکل اہل الجنہ فیہا ویشربون ولا یتغوطون ولا یمتخطون ولا یبولون ولکن طعامہم ذاک جشاء کریہ المسک یلہمون التسبیح والتقدیس کما یلہمون النفس۔ اہل جنت میں کھائیں گے پیئیں گے مگر نہ انہیں پخانے کی حاجت ہوگی، پخانے کی حاجت نہیں ہوگی، نہ ناک سے رینٹ نکالیں گے، ناک صاف کرنا ہے اس کی بھی حاجت کوئی نہیں، ضرورت کوئی نہیں، نہ انہیں پیشاب کی حاجت ہوگی۔ ان کا کھانا ایک ایسا ڈکار ہوگا جس سے کھانا ہضم ہو جائے گا، اور وہ ڈکار بھی خوشبو والا، اور اس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی، جیسے کستوری ہے۔ ان کو تسبیح اور تقدیس کا الہام اس طرح جاری و ساری ہوگا جس طرح سانس کی آمد اور رفتن، سانس ہے نا، آ رہا ہے جا رہا ہے ہر انسان سے، کوئی سویا ہے کوئی بیدار ہے، جس طرح ہر وقت سانس ہے، اس طرح جنتی ہر وقت الحمدللہ سبحان اللہ ان کی زبان پر جاری و ساری ہوگا۔
युल्हमून तस्बीह व तकदीस कमा युल्हमून नफसा, सांस की तरह हर वक़्त ही ज़ुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, उसमें कोई वक्फ़ा नहीं आएगा, कोई इनक़िता नहीं आएगा, कोई थकावट नहीं, कोई मशक्क़त नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। अत-तक़दीस व तस्बीह, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2835। ये इन नेमतों का बयान है जो अल्लाह पाक ने अहले जन्नत के लिए तैयार करके रखी हैं। और नहरें वो भी 4 किस्म की अल्लाह पाक ने सूरह मुहम्मद में 26वें पारे में उन 4 नेमतों का और नहरों का तज़किरा फरमाया है। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून, उस जन्नत की सिफ़त और शान, मसल का माना शान और सिफ़त, जिसका मुत्तकीन से वादा किया गया है। फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैर आसिन, उसमें नहरें ऐसे पानी से जो कभी ख़राब नहीं होगा। ज़मज़म का पानी, उसकी बड़ी फजीलत है। मा ओ ज़मज़म लिमा शुरिबा लहू, बरस हा बरस पड़ा रहता है, ख़राब नहीं होता। और जन्नत में जो नहरें हैं पानी की, गैर आसिन, ये सिफ़त है कि कभी ख़राब नहीं होगा। व अनहारुम मिन लबन लम यतगय्यर तामुहु, और नहरें दूध की जिनका जायका कभी तब्दील नहीं होगा। दूध है ना, बड़ी नफीस खुराक है, थोड़ा सा गर्मी का झटका लग जाए ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुत्तकीन के लिए जो दूध की नहर चलाई है उसका जायका नहीं तब्दील होगा। लम यतगय्यर तामुहु व अनहारुम मिन खमरिन, और कुछ ऐसी नहरें मशरूबात की, मशरूबात लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन, वो पीने वालों के लिए बहुत ज़्यादा खुशगवार। व अनहारुम मिन असलिम मुसफ़ा, और ऐसी नहरें शहद की जो साफ़ है, बिल्कुल साफ़। तो पानी की नहर और दूध की और शहद की और शरबत की 4 किस्म की नहरें, ये सिफ़त है उस जन्नत की। वइदल मुत्तक़ून, जिसका वादा किया गया है मुत्तकीन से। अल्लाहुम्मा या रब्बना वफ़िक़ना, ऐ अल्लाह हम सब को इस तमाम नेमतें नसीब फरमा। वल्लज़ीन आतैनाहुमुल किताब यफ़रहून बिमा उन्ज़िला इलैक, और वो लोग आतैना दी हमने, हम उनको अल किताब। तो यहाँ अल किताब से मुराद है पहली आसमानी किताबें। पहली आसमानी किताबें तौरात दी और इंजील दी। वो अहले किताब जो अदल वाले और इंसाफ वाले, यफ़रहूना खुश होते हैं, बिमा उन्ज़िला इलैका, उस चीज़ के साथ जो उतारी गई आपकी तरफ। आपकी तरफ जो उतारा गया कुरान करीम, पहली आसमानी किताबों वाले जब ये देखते हैं अल्लाह की किताब है, पहली किताबों की तस्दीक कर रही है और नबियों के सच्चे सच्चे वाक़यात बयान कर रही है, तो वो खुश होते हैं। तो यहाँ अल किताब से मुराद पहली आसमानी किताबें, यफ़रहून बिमा उन्ज़िला इलैका, खुश होते हैं जो उतारा गया आपकी तरफ। व मिनल अहज़ाब, और ग्रोहों में से मैं युनकिरु बाज़हु, कुछ ऐसे हैं जो इनकार करते हैं उसके बाज़ हिस्से का। यानी अहले किताब में से कुछ ऐसे ग्रोह हैं जो किताबुल्लाह कुरान करीम के बाज़ हिस्से का इनकार कर देते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में तो इस बात की नफ़ी की है, कोई अल्लाह का बेटा हो, अल्लाह ताला का कोई शरीक हो। कुछ अहले किताब तो सच्चे हैं, वो
قرآن کریم کی صداقت پر ایمان لاتے ہیں، سچے ہیں اور سچی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں اپنی مرضی کی بات کو تسلیم کر لیا اور جو اپنی طبع کے خلاف ہے اس کا انکار کر دیا۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما امرت ان اعبد اللہ، یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور میں اس کا شریک نہ بناؤں، الیہ ادعو، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، و الیہ مآب، اور اسی کی طرف ہے لوٹنا، مآب لوٹنا، واپسی۔ اہل کتاب کچھ تو سچے ہیں، اللہ پاک نے ان کی سچائی قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر بیان فرمائی ہے۔ کہیں تو فرمایا یخرون للاذقان سجدا، وہ سجدہ کرتے ہیں، کتاب اللہ کی آیتیں سن کر گر پڑتے ہیں سجدے کے اندر۔ اور کچھ ایسے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پہلی آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کریم پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کچھ تو سچے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی من مانی کرنے والے، دونوں قسم کے لوگ ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح ہم نے اتارا ہو اس کو، قرآن کریم کو، اللہ کی کتاب کو، حکماً عربیہ، حکم عربی میں، عربی زبان میں۔ کوئی تو زبان چاہیے تھی نا جس سے بندوں کو خطاب کیا جائے، تو ساری زمین کی زبانوں سے جو افضل ترین ہے اس کا انتخاب کیا گیا، فصیح اور بلیغ۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر آپ پیروی کریں، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، خواہشات، آرزوئیں، بعدما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آیا آپ کے پاس علم، آپ کے پاس علم ہے۔ علم کیا ہوتا ہے؟ جو 100% حق ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ظن، گمان، تخمینے، اندازے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی کوئی بات سچی نکل آئی، کبھی کوئی غلط نکل آئی۔ اور جو علم ہے، اور وہ علم جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، وہ 100% حق ہے۔ ما لک من اللہ، نہیں ہے آپ کے لیے اللہ کی طرف سے، من ولی، کوئی دوست، کوئی حمایتی، ولا واق، اور نہ کوئی بچانے والا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اگر آپ علم کو چھوڑ کر گمان، ظن، تخمینہ، اندازہ، ایسی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں، نہ کوئی تمہارا حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اس لیے ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس علم کی پیروی کریں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، سورۃ الاعراف کے اندر ارشاد باری تعالی ہے، اتبعوا، تم پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ جو دوسرے کارساز ہیں ان کی اتباع نہ کرو، قلیلا ما تذکرون، تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ سو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ پاک پروردگار
ہمیں اس علم اور وحی کی اتباع کی توفیق دے جو آسمان سے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔